بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج پولیٹیکل سٹوریز ہیں، کافی گرما گرم ہے۔ سینٹ کا الیکشن میدان سج گیا ہے اور صحیح معنوں میں سیاسی جنگ جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں لڑی جائے گی، اور جو میدان میں امیدوار اتارے ہیں اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کس طرف جا رہا ہے اور کون کس کی کتنی سوچ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب انہوں نے بڑی سمارٹ موو کی ہے، اور خاص طور پہ قومی اسمبلی میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو جنرل نشست پہ اپنا امیدوار بنا لیا ہے، بلکہ پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار وہ بننے جا رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں حفیظ شیخ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے امیدوار بننے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ سر جوڑ لیے، اور اب فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو کہ مشیر خزانہ ہیں اور جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے، وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے یا نہیں، کیونکہ اب نام لیا جا رہا ہے سید علی رضا صاحب کا، ان کو بھی پارٹی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی بڑی بیٹھک ہوئی، وزیر اعظم عمران خان نے صدارت کی اور فیصلہ کیا گیا کہ ری وزٹ کیے جائیں گے سندھ میں، پنجاب میں، مرکز میں، بلوچستان میں، کے پی کے میں، اور ایک اور خبر آئی عاطف خان سینئر وزیر جن کو برطرف کیا گیا تھا، آج ان کی بھی صلح کروا دی گئی وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان صاحب سے۔ یہ ساری چیزیں ہیں چودھری صاحب۔ سب سے پہلے کیونکہ نمبر گیم ہے اور بہت ہی ٹرکی سا کھیل ہے، اور سب سے پہلے ہم قومی اسمبلی کا ایک مثال دے دیتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں چودھری صاحب اس وقت حکومتی اتحاد کے پاس ہیں 180 نشستیں، اور ان میں 2 آزاد ارکان بھی شامل ہیں، جمہوری وطن پارٹی 1، عوامی مسلم لیگ 1، جی ڈی اے 3، مسلم لیگ کاف کے 5، بلوچستان عوامی پارٹی کے 5، ایم کیو ایم پاکستان کے 7 اور پی ٹی آئی کے 156۔ یہ ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن اتحاد ہے، اپوزیشن کے پاس ہیں 158، اور نون لیگ 83، پیپلز پارٹی 54، ایم ایم میں 14، بی این پی مینگل 4، اے این پی 1 اور آزاد 2۔ تو 158 اور 180 کا نمبر ہے، اور کچھ امیدوار جیل میں ہیں، یعنی کہ کچھ ایم این ایز جیل میں ہیں، اور ان کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے، لیکن ہوپ فلی ان کو بھی لایا جائے گا۔ اور اس کے بعد 12 نمبرز کا چوائس صاحب فرق ہے، 12 نمبرز ادھر سے ادھر چلے گئے تو سید یوسف رضا گیلانی صاحب میدان مار لیں گے۔ آپ بتائیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ بظاہر تو ایسا نظر نہیں آتا کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے حکمران اتحاد کی صفیں کو تہس نہس کر کے، ان کو کچل کے، ان کے بندے خرید کے، ان کے بندے یاری دوستیوں دشمنیوں کے بنیاد پر وہ اپنا تبدیل کر لیں یا سیاسی مستقبل کے پیش نظر اپنا ارادہ بدلیں۔ تو بظاہر تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں، خواہ وہ حفیظ شیخ ہیں یا وہ کوئی اور ہو، مجھے نہیں پتا، وہ 180 سے بھی زیادہ 200 تک ووٹ لینے کی پوزیشن ہے، اور وہ کریں گے کوشش۔ لیکن اس وقت جو ماحول ملک میں بنایا گیا وہ یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں ان کو ذاتی تعلقات، خاندانی رشتہ داریوں کی بنیاد پر ان کو کچھ ووٹ ملیں گے، اور کچھ آصف علی زرداری صاحب منی بیگز لے کے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، اور وہ سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا کو جتوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر اس رات جب شام کو یوسف رضا کا رزلٹ آئے گا، اگر وہ جیت جاتے ہیں، جس کا میرے نزدیک کوئی امکان نہیں ہے، تو اس صورت میں اس رات عمران خان کو اخلاقی طور پر پرائم منسٹر کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑے گا، کیونکہ دس ول بی ووٹ ان دی نیشنل اسمبلی۔ وہاں 172 اگر ہوں قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اتحادی، یعنی ایک بندے کی اکثریت اس وقت ہوتی جیسے ظفر اللہ جمالی کی 172 آئے تھے، تو اس صورت میں اب اگرچہ پھر عدم اعتماد موو ہوگی، پھر وہ ہوگا، اصولی طور پہ ان کا استعفیٰ نہیں بنتا، لیکن جہاں معاملات پہنچ گئے ہیں اور 2.5 سال بعد اگر وہ اپنی اکثریت جو ہے وہ قائم نہیں رکھ سکتے سیکرٹ بیلٹ یا اوپن بیلٹ میں، تو پھر ان کو رائٹ ٹو رول ول ناٹ ایگزسٹ۔ تو اب یہ بہت زیادہ خطرات اور خدشات اور امیدیں اور توقعات
اس کو آسمان پر پہنچا کے چلی گئی ہیں. اور مریم نواز جو کوئی یعنی جن کا تو یہی وتیرہ ہے آج بھی کہتے اور سینٹ کے الیکشن میں عدم اعتماد ہو جائے گا. اور حالت یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے علی ظفر ایس ایم ظفر صاحب کے صاحبزادے گڈ لائر بائی ہز اون اسٹینڈنگ اور اعظم نذیر طارق نون لیگ نے دیا ہے اور دونوں جو مکمکا ہو گیا نون دا اور پی ٹی آئی دا اور وہ تیسرا ایک شادی کھیل ہے وہ واپس لے رہے ہیں اور یہ ان اپوزڈ ہو رہے ہیں یعنی دونوں ایک ہی کیمپ کے بندے ہیں صحیح آسما جہانگیر کیمپ کے. تو ون کین ناٹ جمپ ٹو اینی کنکلوژن لیکن بعض چیزیں جو ہے وہ مس ہینڈل ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے اپنے رینکس کے اندر. کبھی ایک کو سیٹ کبھی دوسرے کو سیٹ کبھی ایک وہ کاروباری بدنام زمانہ جنہوں نے 1000 ارب کے ٹھیکے لیے نواز شریف ان کے بندے کو آپ بلوچستان سے جو نیب کو وانٹیڈ جو اداروں کو وانٹیڈ وہ جو عبد القادر صاحب ہے جی میں نہیں جانتا لیکن وہ جو گروپ ہے زیڈ کے بی اور فلاں تو اس طرح کے فیصلے کرنے نہیں چاہیے. ابھی ایک صاحب نے ابھی ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ کسی خاتون ایسی نے مشکوک سی نے بھی کاغذ جمع کرا دیا پنجاب سے تو وہ میں ابھی ویریفائی کر رہا ہوں کہ وہ کون سی مشکوک ہے. تو یہ بہرحال میدان لگ گیا اور اگر 15-20 دن جو ہے صابر شاکر صاحب اپنی سٹوریز لے کے بیٹھے رہیں گے اور یہ جو ڈرامہ اب آن سٹیج چل رہا ہے اسی کو ہم فالو کریں گے. بالکل سوال ہے تو پوچھیں. بالکل میں وہی بہت سارے سوالات ہیں. اس کی وجہ ہے صاحب کہ سید یوسف زئی گیلانی صاحب کو اس لیے میدان میں اتارا گیا ایک تو سابق وزیر اعظم تو ہیں ہی دوسرا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی بہت سے پنچھی جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں گئے ہوئے ہیں جیسے کہ نور عالم خان صاحب ہیں مثال دے رہا ہوں. اسی طریقے سے جے کے ٹی ایلیمنٹ ہے جہانگیر خان ترین ان کا بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ایک ایلیمنٹ ہے. ان کے بھی ایم این ایز ایسے ہیں راجہ ریاض صاحب ہیں فیصل آباد سے اعلان وہ جہانگیر ترین صاحب کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. پھر چلے جائیں آپ ساؤتھ پنجاب میں بھی ایسے ایم این ایز موجود ہیں جو کہ اعلانیہ طور پہ جہانگیر ترین صاحب کی فیور میں ہیں. پھر سید یوسف زئی گیلانی خاص طور پہ ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں ان کی رشتہ داریاں پیر صاحب پگاڑا سے بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھی جائیں. پھر سید یوسف زئی گیلانی کی ورکنگ ریلیشن شپ بہترین مسلم لیگ نواز سے بھی ہے نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی سے بھی ہے اور اس لیے مسلم لیگ نواز کو بھی سوٹ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سوٹ کرتے ہیں. تو اب جو 12 نمبر کا فرق ہے صرف تو ابھی بظاہر تو ایسا نہیں لگتا کیونکہ ایک ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی ابھی دینا ہے آرڈیننس بھی موجود ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی بازی پلٹ سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اوپن بیلٹ اور سیکرٹ بیلٹ کے معاملے میں کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی انہوں نے کچھ سوالات پوچھے ہیں. تو 12 ووٹ 12 ایم این ایز کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی آسان ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے ادھر سے ادھر کرنے کا؟ نہیں اتنا آسان نہیں ہے لیکن 2 فیکٹر ہیں جو آپ سے زیادہ جہاں دیدہ اور جنہوں نے اپنے مطلب آن جاب اپنا ایک بڑا مقام حاصل کیا ہے لوگ آپ کی عدم موجودگی میں بھی تعریف کرتے ہیں. تو صابر شاکر صاحب 2 فیکٹرز کو آپ اگنور کر رہے ہیں کہ جب آپ حکومت ہوتی ہے تو آپ کے پاس بہت واسٹ پاورز ہوتی ہیں جی ہاں. اور آج تک پاکستان میں کوئی حکومت عدم اعتماد کے ذریعے نہیں گئی یعنی عددی اکثریت لوز کسی نے بھی نہیں کی کم وقت میں. اگر آپ کے علم میں ہے تو بتا دیں. بالکل نہیں. وہاں بلوچستان میں جمالی صاحب کو ڈیزائن کرنا وہ مشکوک سے وہ تھے حالات. ہیونگ سیڈ دس یہ 2 چیزیں آج ایک تو ہے خرم لغاری صاحب نے 2 دن پہلے بڑی دھواں انٹرویوز دیے تھے ایم پی ایز فرام مظفر گڑھ اور بڑے سیریس الزامات لگائے تھے. آج وفاد چودھری وفاقی وزیر کے ساتھ پرائم منسٹر سے ملے اور انہوں نے اپنے تمام معاملات ختم کر دیے. بالکل صحیح ہے. تو اس طرح آسان نہیں ہے. وہاں جہانگیر ترین کا ایشو یہ ہے کہ ان کا بیٹے کی ابھی عمر 30 سال نہیں ورنہ وہ سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے پی ٹی آئی. تو بعض اوقات پیپل آر جمپنگ ٹو کنکلوژن اور اپنی مرضی کے وشفل تھنکنگ پر اور اف وشز ور ہارسز بیگز وڈ رائڈ تو اس کے قاعدے کنیے پر. اور سب سے بڑا سوال یہ کہ جو بریفنگ بڑی رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں صابر شاکر اور باقی اینکرز بھی
اٹینڈ کرتے ہیں وہ ادارے اور ایجنسیاں جو ہیں آیا اپنا کوئی کردار ادا کریں گی یا مریم صاحب کی دھمکیوں کے نتیجے میں وہ دھنیا پی کے گھروں میں سو جائیں گے؟ دس از اے بگ مریم صاحب کی جو دھمکیاں نہیں مریم صاحب کی جو دھمکیاں نہیں، دھنیا ایک سبزی کا نام ہے، اس میں کیا ہے چودھری صاحب جو ہے مریم بی بی کی دھمکیاں، وہ دھمکیاں میرا خیال ہے کہ ادھر ہی ہیں، وہ جہاں پہ جلسہ ہوتا ہے وہیں پہ ہی ختم ہو جاتی ہیں، اس سے زیادہ ابھی تک ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اور اگر ان دھمکیوں کا فائدہ کسی کو پہنچ رہا ہے تو وہ پہنچ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ جتنی زیادہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جتنی زیادہ الٹنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان کو پہنچ رہا ہے۔ اور ان کا وہ بیانیہ جو وہ میٹنگز میں کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا تھا کہ یہ ایسے ہی ہیں، تو اب آپ دیکھ لیں یہ اب ایسے ہی ہیں اور یہ اپنے کھل کے اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ اب ایک اور چیز ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت مشکل ہے کہ حکومت کے ہوتے ہوئے وفاق میں حکومت، صوبوں میں حکومت، اور ابھی تک 3 مارچ تک بہت لمبا سفر ہے، اس دوران ناراضگیاں بھی ختم ہو جائیں گی، گلے شکوے بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ سب کچھ ہوگا، کیونکہ آپ نے کہا کہ عدم اعتماد آج تک کسی وزیر اعظم کو نہیں ہٹایا جا سکا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی کمزور ترین حکومت تھی چودھری صاحب، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت ان کی گرانا چاہتی تھی عدم اعتماد کے ذریعے، لیکن ان کی حکومت نہیں گرائی جا سکی تھی، آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر ہے علم ہے۔ البتہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ مقتدر حلقے بھی اپنا وزن اس پلڑے میں ڈال دیں، جیسے کہ میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ جناب یو آر نو مور، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تو ایسا تو ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے۔ اب احسن اقبال صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی چودھری صاحب، یہ پہلے مجھے بتائیں کہ بھائی وہ یہ مریم نواز اور ان طرح کے جو لوگ ہیں وہ کیوں کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ میں وہ غیر جانبدار ہو گئی ہے، انہوں نے چھوڑ دیا ہے، انہوں نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ حالانکہ ان کے برعکس میں نے براہ راست اطلاع دی تھی، یہ سنی سنائی باتیں اور یہ جو اپنی ہیر سے اور اپنی گپ شپ جو ہے اور اپنی خواہشات جو ہے ان کو خبریں بنا کے دینا اور چیز ہے۔ تو میں نے ڈائریکٹلی پوچھا ہوا ہے، اگر کسی کو کوئی مروڑ اٹھ رہا ہے تو میرے سے پوچھ لے کہ میں کس کو کوٹ کر رہا ہوں۔ نہیں وہ بس میں سمجھ گیا ہوں، تو نہیں آپ کو تو کوئی مروڑ نہیں اٹھ رہا، خدا نہ خاصا۔ میں نے کہا ہمیں علم ہے کہ آپ اپنا ایجنڈا جو آج کا پروگرام کا وہ آگے بڑھائیں۔ ہم جو یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں یا چودھری صاحب اپنے ناظرین کے ساتھ خبریں شیئر کرتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، بیک گراؤنڈ انفارمیشن کے ساتھ ہم یہاں آتے ہیں، ادروائز ہم کوئی ہوا میں باتیں نہیں کرتے۔ تو لہٰذا ایک ماحول بھی بنانا ہوتا ہے، ماحول بنانا ضروری ہوتا ہے، ماحول نہ بنائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے۔ اور احسن اقبال صاحب، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب ٹیکنوکریٹ ہیں، اور عامر لیاقت حسین صاحب نے کہہ دیا میں نے ووٹ نہیں دینا، ادھر سے کسی اور نے کہہ دیا میں نے ووٹ نہیں دینا، تو جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ میں تو آرام سے اپنا کام کر رہا ہوں اور میں کوئی ایکٹیو رول پلے نہیں کر رہا، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو احسن اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے۔ امپورٹڈ ٹیکنوکریٹ ہیں، ان کا سابق وزیر اعظم سے مقابلہ ہوگا، اور ہم سب اس کے آؤٹ کم کے لیے بڑے دلچسپی رکھتے ہیں۔ کچھ ان کے انڈیپینڈنٹس اور اتحادی بھی اگر گیلانی صاحب کو ووٹ دے دیں گے تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آؤٹ کم کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی امپورٹڈ ٹیکنوکریٹ کا مقابلہ یوسف زائی گیلانی سے ہوگا، ہم اس کے رزلٹ کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 12 ووٹ کہاں سے آئیں گے، وہ خریدے جائیں گے یا ان کو کسی بھی طریقے سے کیا کیا جائے گا؟ اسی لیے ہم اگلی بات جو کریں گے اس کے بعد، وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ایک بہت اہم ترین سوال پوچھا ہے۔ مریم بی بی کیا کہتی ہیں جی؟ جو میں حالات دیکھ رہی ہوں، یہ نہ ہو کہ سینٹ الیکشنز کے دوران ہی عدم اعتماد ہو جائے۔
یہ نہ ہو کہ سینٹ الیکشن کے دوران ہی عدم اعتماد ہو جائے، لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ مراد علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سینیٹرز کو الیکٹ کرا لیں گے۔ سرپرائز دی نہیں جاتی، سرپرائز ہو جاتی ہے، بتا کے نہیں دی جاتی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جی، الیکشن اوپن ہو یا سیکرٹ ہو، دیکھیں بکنے والا ووٹ ہم میونسپل کارپوریشن میں تھے اس وقت بھی بکتا تھا، ہم بھی بہت سارے لوگوں کو مکہ مدینہ لے کے گئے، بعد میں آ کے انہوں نے پھر ووٹ دوسری طرف دیا۔ مسئلہ کیا ہے کہ بکنے اور بکنے والوں کی ایک کلاس ہوتی ہے۔ شیخ صاحب نے کہہ دیا جی، بکنے اور بکنے والوں کی ایک کلاس ہوتی ہے۔ سید یوسف زاں گیلانی صاحب، یہ تعلقات کی بنیاد پر ہم لڑتے ہیں الیکشن، لوگ جو ہیں وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ کریں گے، جو ضمیر کے مطابق جب ووٹ کریں گے تو وہ کینڈیڈیٹ کو بھی دیکھیں گے، پاس کو بھی دیکھیں گے، پارٹی پرفارمنس بھی دیکھیں گے، اور جو آپ کا پی ڈی ایم کا الائنس ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ پی ڈی ایم کے الائنس کو بھی دیکھیں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی تو سید یوسف زاں گیلانی صاحب جیتیں گے۔ اب مریم صفدر صاحبہ کیا کہتی ہیں پی ڈی ایم کے مستقبل کے بارے میں؟ میری خواہش ہے کہ پی ڈی ایم اس حکومت کے جانے کے بعد بھی انٹیکٹ رہے، کیونکہ ایک نیا چارٹر جو ہے وہ پی ڈی ایم اس ملک کو دے تاکہ اس چارٹر کے تحت اس ملک کو چلایا جائے۔ نئے چارٹر کی تلاش میں، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنا چارٹر الگ سے ترتیب دے رہے ہیں، اور ان کا چارٹر جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف، کامیابی کی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ ایک ایسی بس پہ سوار ہیں جو بہت سموتھلی ان کو منزل تک لے کے جائے گی، اور یہ شریف فیملی ان کو دیکھتی رہ جائے گی۔ تو چوہے صاحب آگے کچھ اور نشستیں بھی ہیں، یہ تو ہو گیا حفیظ شیخ صاحب ورسز یوسف زاں گیلانی صاحب۔ اب آپ نے عبدالقادر صاحب کا ذکر کیا تھا، عبدالقادر صاحب کی طرف سے جب بلوچستان پی ٹی آئی کی طرف سے سخت رد عمل آیا، ان کا ٹکٹ بھی ابھی واپس لے لیا گیا، ریویو کیا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ پہ جس کو دیا گیا تھا اس پہ بھی سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب عامر لیاقت صاحب سندھ چلتے ہیں، عامر لیاقت صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے۔ اسمبلی کا ممبر ہوں، سیدھی سی بات ہے، میں حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دوں گا، ایبسٹین کروں گا۔ ایبسینٹ رہیں گے؟ ہاں ایبسٹین کروں گا، اوکے ایبسینٹ رہیں، بیٹھ جاؤں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اپنی پارٹی کے خلاف نہیں جاؤں گا کہ میں کسی اور کو ووٹ دوں۔ بالکل ٹھیک۔ ایک آدمی پارٹی میں ہے ہی نہیں، آیا ہی نہیں ہے، پہلے وہ آئیں، حلف اٹھائیں، 4-5 مہینے گزاریں، پھر رک جائیں گے سینٹ میں۔ یہ عامر لیاقت صاحب۔ اچھا جو صاحب ایک اور بھی ہے، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، پھر ایک عبدالقادر صاحب کو سن لیں جی، انہوں نے کیا کہا۔ جی ہاں سنیے جی۔ عوامی تحریک نے اگر مجھے پاکستان عوامی تحریک نے اگر مجھے ٹکٹ ایشو کیا ہے، پاکستان عوامی تحریک نے مجھے ٹکٹ ایشو کیا ہے تو اپنی لانگ ایسوسی ایشن کی وجہ سے کیا ہے۔ جو پارٹی اور ایم پی ایز ووٹ دیں گے تو میں سینیٹر بنوں گا۔ پاکستان عوامی تحریک نے مجھے ٹکٹ ایشو کیا ہے تو اپنی۔ تو چوہا صاحب یہ دو مثالیں آ گئیں، حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں بھی، عبدالقادر صاحب کے بارے میں بھی۔ عوامی تحریک کون سی پارٹی ہے؟ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب والی ہے۔ تو یہ ان کے بندے کو دی تھی ٹکٹ؟ اب میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا عمران خان صاحب کو کہ آپ ٹکٹ دے دیں عبدالقادر صاحب کو۔ اچھا ایک اور ہو سکتا ہے، جو میں آج کی سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے، آپ اس کو بہتر ویسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ یعنی سینیٹرز کے الیکشن کو اوپن اور سیکرٹ بیلٹ میں بڑا معمولی سا فرق رہ جائے، وہ ان بٹوین رکھ، جی ہاں آپ ان بٹوین، آپ صحیح سمجھے ہیں جی، وہ کوئی ایسا راستہ، ایسا راستہ میرا خیال ہے کہ نکالنا چاہ رہی ہے سپریم کورٹ کے جو تحفظات ہیں، جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے، خرید و فروخت کا ایلیمنٹ، وہ ایڈریس ہو جائے، اور اسی لیے اہم ترین سوالات آج سپریم کورٹ میں اٹھائے گئے۔ پہلے بریک کے بعد مزید خبریں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی سینٹ کے الیکشن میں جو جوڑ توڑ چل رہا ہے۔ تو صاحب ایک اور طریقہ بھی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ووٹ آپ صرف فلور کراسنگ کریں اور ووٹ مخالف امیدوار کو دے دیں۔ جب اتنا کم مارجن ہو تو ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کسی کو بھی نقصان پہنچانے کا یا اپنی پارٹی کو نقصان پہنچانے کا۔
وہ دونوں طرف سے ہو ووٹ سکتا ضائع ہے. کر دو. وہ اپنا ووٹ ضائع کر دیں اور درمیان میں کوئی ایسے نشان لگا دیں ووٹ ضائع ہو گیا، نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا. غیر حاضر ہونے کا اس میں بھی پتہ چل جاتا ہے، پارٹی کی گرفت میں بندہ آ جاتا ہے. کیونکہ اس میں صابر شاکر صاحب جب اس قسم کے الیکشن میں جب ایک ووٹ کم لیتے ہیں تو آپ 2 سے ہار جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اسی لیے یہ 180 اور 158 کا نمبر ہے. قومی اسمبلی کا ایک مثال دے رہے ہیں ہم، تو صرف 12 نمبر اگر 180 سے 158 کی طرف چلے جائیں تو ادھر 168 رہ جائے گا حکمراں اتحاد کے پاس اور ادھر ہو جائے گا 170. تو اس لیے 50، اسی لیے چودھری صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک ووٹ کا مطلب ہے 2 ووٹ. تو آگے بڑھتے ہیں. جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اوپن بیلٹ اور سیکرٹ بیلٹ کا معاملہ چل رہا ہے، آج بھی صدارتی ریفرنس پہ سماعت ہوئی. چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا تھا. شفاف الیکشن یقینی بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. جسٹس اعجاز الاحسن، آئین شفافیت یقینی بنانے کا کہتا ہے تو الیکشن کمیشن ہر لحاظ سے بااختیار ہے. الیکشن کمیشن انتخابی عمل سے کرپشن کے خاتمے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبرز کو فوری طور پہ طلب کر لیا. چیف الیکشن کمشنر سے پوچھیں گے کہ انہوں نے شفافیت کے لیے کیا اقدامات اٹھائے. چیف جسٹس آف پاکستان، انتخابات والے رولز کا سینٹ انتخابات پر اطلاق کیوں نہیں ہوتا. جسٹس یحییٰ خان آفریدی، عام انتخابات میں بھی الیکشن کمیشن ووٹوں کا جائزہ لیتا ہے. جسٹس یحییٰ خان آفریدی، خفیہ ووٹنگ کا اطلاق ووٹ ڈالنے تک ہوتا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن، یہ بڑا میننگ فل ہے کہ ووٹ ڈالنے تک خفیہ ووٹنگ کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے بعد بھی کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے اگر کسی نے پتہ کروانا ہے تو پتہ چل سکے. ڈالے گئے ووٹوں کو آرٹیکل 226 کے تحت تحفظ ہوتا ہے. وکیل، الیکشن کمیشن اپنے طور پر بھی تحقیقات کر سکتا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن، الیکشن کمیشن کو بتانا ہوگا کہ شفافیت کیسے یقینی بنائی جائے. جسٹس عمر عطا بندیال، صرف شیڈول دینا کافی نہیں، الیکشن کمیشن کو پولنگ سکیم بنانا ہوگی. چیف جسٹس آف پاکستان، الیکشن ایکٹ میں کرپشن کے خاتمے کا طریقہ کار موجود ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کرپٹ پریکٹس تو جاری ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا جواب دیا. 40 سال تک کتنے سینیٹرز ووٹوں کی خرید و فروخت پر نااہل ہوئے. جسٹس اعجاز الاحسن نے سوال اٹھایا. الیکشن کمیشن کے وکیل عدالتی سوالات کے جوابات نہ دے سکے. عدالت نے الیکشن کمیشن اور دیگر ممبرز کو کل پیش ہونے کی ہدایت کر دی. عمومی تاثر ہے کہ سینٹ انتخابات میں کرپشن ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل سے کرپشن ختم کرنے کی کوئی سکیم نہیں بنائی. سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات میں کرپشن روکنے کی سکیم طلب کر لی. چیف الیکشن کمشنر سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا اقدامات کیے. چیف جسٹس آف پاکستان، جبکہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب تو ویڈیوز بھی آ گئی ہیں جس میں پیسوں کا لین دین ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر کس چیز کی گنجائش رہ جاتی ہے یہ کہنے میں کہ مال چلتا ہے. چودھری صاحب، نہیں، اس میں اگر وہ اس طرح کا طریقہ کار ہو جائے، میں نے جیسے کہا ہے کہ آیا اب یہ بڑا ایک ٹکلش بات ہے کہ آیا ایک بندہ اے پارٹی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوا ہے تو آیا وہ بی کینڈیڈیٹ کو اس سینٹ کے الیکشن میں ووٹ دے سکتا ہے؟ یہ پارٹی وائلیشن نہیں ہے؟ جی تو چودھری صاحب، اس میں وایا میڈیا نکالا جا رہا ہے کوئی کہ پتہ چل جائے. ہو سکتا ہے کہ بیلٹ پیپر جو ہے ایشو کیا جائے اس پہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یا ریٹرننگ افسر کو پتہ ہو کہ یہ بیلٹ فلاں ایم این اے کا ہے یا فلاں ایم پی اے کا ہے اور اس کی سیکریسی برقرار رکھی جائے گی. لیکن اگر کوئی چیلنج کرے گا تو معلوم ہو جائے گا. جیسے ہمارے امتحانات دیتے ہیں، ہم بھی دیتے رہے تھے تو ایک فکٹیشیس نمبر لگا دیا جاتا تھا ہماری آنسر شیٹ پہ، اور اگر کسی نے چیلنج کرنا ہوتا تھا ایگزامینر کے. نہیں، اب اس میں جو میں نے سوال کیا نا وہ میں ابھی مطلب ہے کہ چونکہ میں کوئی وہ آپ کو جو میں نے ڈائریکٹ سوال کیا ہے جی کہ آیا یہ پتہ چل گیا کہ صابر شاکر صاحب ہوئے تو الیکٹ اے پارٹی پر ہے لیکن انہوں نے بی پارٹی کو دے دیا ووٹ. اگر یہ طے بھی ہو گیا، الیکشن کمیشن نے جو میکنزم بنایا ہے
اس کے تحت اسٹیبلش ہو گیا کہ انہوں نے پارٹی کی پالیسی اور ڈسپلن سے وائلیٹ کر کے انڈر ڈونس دھانسلی پیسہ لالچ رشتہ داری خاندان فلانا ڈمکانا اس کے تحت بی پارٹی کو دے دیا ہے، تو آیا وہ بندہ جس کو وہ بی ووٹ پڑا وہ ڈکلیئر ہوگا کامیاب یا نہیں؟ صرف پتہ کر لینا کافی نہیں. آر یو ٹیکنگ ایکشن انڈر دی لا اگینسٹ سچ پیپل who get money and sell their vote? Where do they stand? یہی تو چیز ہے چوہدری صاحب کہ اسی لیے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سے جواب مانگا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے. اور دوسرا جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ پکڑا یا نااہل اس وقت ہوگا جب کرپشن ثابت ہو جائے گی، تو یہ فردر آگے ایک پروسیجر ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ نااہلی کی تلوار جو ہے وہ لٹکتی رہے گی. اور اگر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ایک طریقہ یہ نکالا جا سکتا ہے جو کہ ہمارے ایگزامینیشنز میں چلتا ہے کہ آنسر شیٹ پہ ایک فکٹیشیس اصل رول نمبر اتار کے فکٹیشیس نمبر لگا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ووٹ چیلنج ہوتا ہے تو پتہ ہو کہ یہ فلاں بیلٹ پیپر فلاں ایم این اے یا فلاں ایم پی اے کو ایشو ہوا تھا. تو اس کے بعد اگر پتہ چل جاتا ہے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ نے ضمیر بیچا یا آپ نے پیسہ لے کے ووٹ دیا. فلور کراسنگ تو اسٹیبلش ہو جائے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس کا اثر جو ہے پھر آگے فردر الیکشن کمیشن آف پاکستان کل دیکھتے ہیں کیا جوابات سبمٹ کرتے ہیں. لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو اس اینگل سے بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ اوپن بیلٹ اور سیکرٹ بیلٹ کا اس صرف معاملہ نہیں ہے، بلکہ اصل ہے کہ کرپشن کو کیسے روکنا ہے. کرپشن اور یہ کھلے عام آپ نے جتنے بھی شارٹس ہم نے سنوائے ہیں یہ سارے کے سارے ریکارڈ پہ ہیں کہ ہم سرپرائز دیں گے، ہم یہ کریں گے. اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے بھی موجود ہیں. ایون پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ سیکرٹ بیلٹ ہوا تو کل کو یہ روئیں گے جب رزلٹ نکلے گا. تو یہ چیزیں تو بہرحال موجود ہیں. بہرحال ایک صورتحال تو پیدا ہو گئی ہے نا. جی سر صاحب یا نہیں؟ کیا چیز؟ ایک سچویشن تو پیدا ہو گئی ہے نا which has many situation pregnant with all kind of possibilities. یعنی اس کا ایک آؤٹ کم نہیں ہوا ہے. کل آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل ارشد شریف صاحب کو بھی انکوائری کمیٹی نے بلایا ہے جو ڈاکٹر شیریں مزاری صاحب کی صدارت میں بنائی گئی ہے کیبنٹ کمیٹی. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ بھی وہ ثبوت لے کے آئیں کیونکہ خبر اے آر وائی پہ بریک ہوئی تھی اور ارشد شریف صاحب نے بریک کی تھی جس میں وہ باقاعدہ طور پہ لین دین ہو رہا تھا اور پیسے گنے جا رہے تھے کروڑوں روپے، اور خاص طور پہ کے پی کے 2018 کے انتخابات کی. تو وہ بھی کل بلا لیا ہے، وہ کمیٹی بھی پیرلل کر رہی ہے ڈیسائیڈ. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی معاملات آگے بڑھیں گے. اور 3 مارچ جو آپ کے پاس بڑی خبر ہے جو پلے باندھ کے رکھی ہوئی ہے آپ ہو نا لوکاں نوں کہ انی شرمناک واقعہ بھی ہو جائے تو پھر بھی تاڑے سے جوں نہ رنگے. بالکل بتائیں اس طرف کیوں نہیں آتے آپ؟ شروع کریں آپ. لا میں کیوں شروع کروں؟ نہیں شروع کریں. تو یہ ذرا ہم ساروں سب سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک معزز جج نے ایک بڑے جج پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس چیز کو کیوں نہیں کاگنیزنس لی جا رہی؟ ہو کیا رہا ملک کا؟ چوہدری صاحب اس کو ہم نے ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ معاملہ ابھی تک ہم صرف اپنی ڈومین میں رہتے ہیں کیونکہ آرٹیکل 203 ہے یا 204 ہے اس کی ہم میرا خیال ہے ہم تو کسی کا نام نہیں لے رہے بھائی. لیکن یہ چیز ہے معاملات کچھ گڑبڑ ہیں، انشاءاللہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. اس کی میں آپ کو بتا دوں. اب ایک اور چیز ہے چوہدری صاحب، آگے بڑھتے ہیں. وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اچھا ایک اور آپ وہ بیچ میں ہی رہے گی بات. سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ الیکشن کہہ رہا ہوں جو ٹکٹس ایشو ہوئے وہ ری وزٹ کیے جا رہے ہیں. اپنا سندھ میں بھی سیف اللہ آبڑو ہیں، ان کے بارے میں بھی اعتراضات آ گئے، اور ہمارے ہردل عزیز وفاقی وزیر ہیں فیصل واڈا صاحب، ان کے بارے میں بھی اعتراضات آ گئے ہیں.
पंजाब में आपने कहा कि एक खातून ने पेपर सबमिट किए हैं, उनके बारे में भी पीटीआई के अंदर से आवाज़ उठ रही है, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वीटो पावर यूज़ करेंगे पार्लिमानी बोर्ड्स ने जो उनको भेजी हैं रिकमेंडेशंस? नहीं, उस पर वो हर वक्त कर सकते हैं, और अगर कहीं बिल्कुल ये जैसे ग्लेयरिंग किस्म की नेकेड ब्लेटेंट पार्टी पॉलिसी की उनको नज़र आया कि बदनामी का बायस बनेगा, तो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, बलूचिस्तान वाला बंदा जो है तो उसको निकाल के बाहर किया। तो अगर और भी कहीं नज़र आएगा तो अभी आज उमर चीमा और दूसरे जो हैं उनको कर दिया है कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर, मतलब वो वेल डिज़र्व्ड है, और इसलिए ये देखना पड़ेगा, अगर और भी चेंज करना पड़ेगा तो खान साहब देर नहीं लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक पे जाते हैं। बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट वकला गर्दी, उसके बारे में भी एक अहम खबर है, वो आपसे शेयर करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को यरगमाल बनाने, उन पर हमला करने और अदालत का वक़ार मजरूह करने पे एक मामला हुआ। वकीलों ने हमला किया था और FIR दर्ज हो चुकी है। आज भी ये मामला ज़ेर गौर आया, तो इसमें अहम डेवलपमेंट है कि GIT बना दी गई है। GIT में सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, इसमें ISI का मेंबर होगा, MI का मेंबर होगा, IB का मेंबर होगा। ये इन्वेस्टिगेशन करेंगी और उसके बाद फिर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन आज जो कुछ ओपन कोर्ट में हुआ उसमें फुल बेंच ने ये समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैदान जंग नहीं बनने दूंगा, हाई कोर्ट हमले में मुलव्वस वकला को निशान इबरत बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला। मैंने वाक़े में मुलव्वस एक वकील का नाम नहीं दिया और ना ही दूंगा, जबकि उन्होंने कहा कि मैं 10 वकीलों को तो शनाख्त करता हूँ खुद, जिन्होंने ये सारा एक दहशतगर्दी का वाक़या किया। जिसने जजेस को 5 घंटे महसूर रखा वो सबको पता है। हाई कोर्ट पर हमला नाकाबिले मुआफ़ी मामला है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस अदालत पर आम लोग हमला करते तो तब क्या होता? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पर हमला करने वाले मनसूबा बंदी करके आए थे। वाक़े में सिर्फ चीफ जस्टिस ही नहीं बल्कि सदर सेक्रेटरी बार दोनों मैसूर थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ये भी इंकशाफ किया है कि ये मनसूबा बंदी के तहत हुआ सब कुछ, यानी बाकायदा तौर पे प्लान किया गया। ये मामला बार का है और बार ही इस मामले को हल करे। बार मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई करे। जो लोग वाक़े में मुलव्वस थे वो लिस्ट बार पुलिस को खुद मुहैया करे ताकि बेगुनाह वकला को गिरफ्तार ना किया जाए। चौथा मसला ये है कि इसी महीने के आखिर में इस्लामाबाद बार के इलेक्शन है, तो लिहाजा जो बार के अहदेदार हैं वो नहीं दानिस्ता, वो किसी का नाम नहीं दे रहे ताकि वो इलेक्शन ना हार जाएं। तो ये मामला हो रहा है। सर कोई जज हो, वकील हो, फौजदारी का किसको इख्तियार दिया गया है? कमाल है, अभी तक आपने कार्रवाई कुछ नहीं की, आड़ियां जाड़ियां बेच रहे हो, बस वो मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। यार बड़े प्रोमिनेंट लीडर है, उन्होंने एक अपनी बात बताई है, वो नहीं आप दिखाते। चले सुन ले। साबिक सदर आजाद कश्मीर, साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार सिकंदर हयात साहब ने एक गुफ्तगू की है जी, जरा सुनिए। आपकी अच्छी घड़ी देखेंगे तो ये चीज लेंगे, ये 2-3 बात देखेंगे। ये ऐसे वाकयात है कि मैं दर्जनों गिन सकता हूँ क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ। मेरी कार छीन ली उन्होंने, मर्सिडीज तो आप कहते हैं दूसरों की कार छीन ली नवाज शरीफ साहब ने। ये क्या 0 मीटर वाकया ये है कि मैं प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट को और जर्नल और तीसरी क्लास जो है इनको ड्यूटी फ्री बड़ी गाड़ी मिलती है। जब मैं प्रेसिडेंट बना तो वो मैंने ली, उसे मैंने बड़ा संभाल कर पिंडी में रखा। 16 लाख बड़ी मुश्किल से मैंने जमा शमा किए, कुछ खास चीजें लोग गए, इनकी नजर पड़ गई नवाज शरीफ साहब की, बस ये पीछे पड़ गए। कार 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 फिर कलसूम की नजर पड़ गई इनके बेगम साहिबा। फिर उन्होंने इतना मुझे तंग किया कि मैंने एक दिन ड्राइवर को बुलाया और चाबी दी कि जाओ ये उनके मरने पर लगाओ। वो उन्होंने ले ली, जो मिसाल आपके सामने बैठी। गाड़ी और कार चॉइस साहब वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब इनको आदत है, वो भी नहीं छोड़ते थे। आप खुद यानी अंदाजा लगा ले कि इस मुल्क में किस तरह की आपने क्या आदत पैदा की है। बिल्कुल ठीक है। एक जाते जाते आखिरी शॉट सुनिए जी मरियम बीबी का। जी
میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے, میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس حکومت کو بالکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ کہ میرا نام ECL سے نکالے. مجھے اس ملک سے کہیں نہیں جانا, میرا جینا مرنا اس ملک کے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.